جب تک دہشت گردی کے ناسور کا خاتمہ نہیں کر لیتے چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کا پختہ عزم کر لیا۔ 7ویں میری ٹائم سیکیورٹی کانفرنس کے شرکاء سے خطاب میں کہا، 2018 میں ہم نے ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کر دیا تھا۔ بدقسمتی سے دہشت گردی کے ناسور نے دوبارہ سر اٹھایا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 80,000 افراد شہید ہوئے۔ بھر میں سے ہمارے جو خواتین ہیں وہ یہاں موجود ہے سپورٹس کھیلنے کے لیے، فٹ بال کھیلنے کے لیے، اور یہ ایک بہت بڑا کامیابی ہے۔ خواتین وزیر اعظم بننا چاہیں تو ایک نہیں 2 بار بن سکتی ہیں۔ بعض لوگ خواتین کی ترقی کرتے دیکھنا نہیں چاہتے۔ ایسی سوچ رکھنے والے ہمارے اور ہمسایہ ممالک میں موجود ہیں۔ بلاول بھٹو کی انتہا پسندوں کے خلاف گھن گرج، کہا کچھ لوگ ملک کو انتہا پسندی کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں، ثابت کریں گے۔ سندھ کی خواتین نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا میں کردار ادا کریں گی۔ قائد اعظم نے کہا تھا کہ وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا جس میں خواتین کا کردار نہ ہو۔ شہید بی بی کہتی تھی، خواتین جو چاہیں کر سکتی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ سربراہ JUI نے وزیر اعظم کو مدارس رجسٹریشن بل پر تحفظات سے آگاہ کیا۔ شہباز شریف کی بل پر تمام تحفظات کو دور کرنے کی یقین دہانی۔ کیا اسی کو جمہوریت بہترین انتقام ہے کہا جاتا ہے؟ صدر پاکستان نے مدارس کی رجسٹریشن بل کو مسترد کر کے طبلِ جنگ بجا دیا۔ جمعیت علماء اسلام کے رہنما حافظ حمداللہ کا شدید رد عمل۔ سوشل میڈیا ویب سائٹ ایکس پر لکھا، مدارس کی رجسٹریشن بل کو مسترد کرنا پارلیمنٹ، جمہوریت اور آئین کے چہروں پر زوردار تماچا ہے۔ کیا صدر پاکستان مسلم لیگ کی حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں؟ 8 دسمبر تک مدارس رجسٹریشن بل منظور نہ ہوا تو اسلام آباد کا رخ کریں گے۔ JUI نے حکومت کو ڈیڈ لائن دے دی۔ مولانا غفور حیدری نے کہا، ہم مذہبی لوگ ہیں، نہیں چاہتے کہ اسلام آباد کی طرف مارچ کیا جائے۔ ملک بھی اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ بل منظور نہ کرنا مذہبی قوتوں میں اشتعال پیدا کرنے اور اسلام آباد کی طرف مجبور کرنے کے مترادف ہے۔ بلاول بھٹو نے یقین دہانی کرائی تھی کہ والد سے بات کر کے بل منظور کرائیں گے۔ پشاور ہائی کورٹ میں 9 ایڈیشنل ججز کی تقرری۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن اجلاس۔ پشاور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل ججز کے لیے 3 ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز اور 6 وکلاء کے نام شامل۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز میں کلیم ارشد، فرح جمشید اور انعام اللہ خان بھی شامل۔ وکلاء میں جنید انور، مدثر امیر اور اورنگزیب شامل۔ ایڈوکیٹ جواد احسان اللہ صلاح الدین اور صادق علی کے ناموں پر بھی غور۔ سلیکٹو سینس آف جسٹس آپ کے مقام کو زیب نہیں دیتا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج منصور علی شاہ کے خط پر رد عمل، کہا نہایت محترم جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے خط میں ایک نئے خدشے کا اظہار فرمایا ہے۔ انہیں خدشہ ہے کہ ان کے خط کے مندرجات پر عمل نہ ہوا تو عوام کا عدلیہ سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ بہت سے اور بھی صاحبان عدلیہ کے وقار کو پامال کرنے والے ہیں۔ محترم شاہ صاحب، اس وقت عوام کا اعتماد مجروح ہونے کا آپ کو خیال نہیں آیا؟ بانی BTI اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت بغیر کارروائی 9 دسمبر تک ملتوی۔ بشرا بی بی آج بھی عدالت میں پیش نہ ہوئی۔ بلا ضمانت وارنٹ گرفتاری بدستور برقرار۔ عمل درآمد کے لیے نوٹس دوبارہ جاری۔ ڈی چوک پر اکیلا چھوڑ دیا گیا تھا لیکن میں بھاگنے والی عورت نہیں۔ بشرا بی بی کا کہنا ہے شہادتوں کی وجہ سے تکلیف میں تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا لوگ جھوٹ کیوں بول رہے تھے۔ بانی کے لیے نکلنے والوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ وہ ڈی چوک زبردستی خالی کرا رہے تھے، وہاں سے نہیں جا رہی تھی تو سیدھا گاڑی پر فائرنگ ہوئی۔
فتنہ فساد پارٹی کا ہر وقت رونا دھونا فضول ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمت بخاری کی پریس کانفرنس. کہا اداروں کے بیانیے کو عوام نے مسترد کر دیا. شیخ پورہ کے ضمنی انتخاب میں ان کی مقبولیت کا پول کھل گیا. پنجاب کے عوام خدمت کی سیاست کے معترف ہیں. نون لیگ کل بھی اور آج بھی پنجاب کی سب سے بڑی پارٹی ہے. بانی پی ٹی آئی کے خلاف ملک بھر میں درج مقدمات کی تعداد میں مزید اضافہ ہو گیا. بانی پی ٹی آئی کے خلاف ملک بھر میں درج مقدمات کی تعداد اب 188 تک پہنچ گئی. بانی پی ٹی آئی کی بہن نورین نیازی کی درخواست پر وزارت داخلہ کی رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرائی گئی. پنجاب میں 99 مقدمات درج ہیں. خیبر پختونخوا میں 2 مقدمات درج ہیں. اسلام آباد میں 76 مقدمات درج. انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب اور راجہ بشارت کو رہا کر دیا. 5 پولیس افسران کو توہین عدالت کا نوٹس. عدالت کا برہمی کا اظہار. ریمارکس میں کہا پشاور ہائی کورٹ سے ضمانت کے باوجود پی ٹی آئی رہنما کو کیوں گرفتار کیا گیا. کیس کی سماعت خصوصی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے کی. فیک نیوز پر کسی کو جیل میں ڈالنا ہے تو پہلے وفاقی وزیر اطلاعات کو پکڑیں. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کی وفاقی حکومت پر تنقید. کہا سینکڑوں کارکنان ہمارے زخمی ہیں. دہشت گرد بھی ہمیں کہا جا رہا ہے. آئین کے دائرے میں قانون کا نفاذ کرنا ہے تو ہم ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. تحریک انصاف نے کبھی مذاکرات سے انکار ہی نہیں کیا. پی ٹی آئی ملک میں انارکی اور افراتفری پھیلانا چاہتی ہے. سندھ کے سینئر وزیر شجیل انعام میمن کی تنقید. کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی چاہتے ہیں پورا ملک ان کے کہنے پر چلے. کل بانی عدالت سے اٹھ کر چلے گئے تھے. عدالت کو کوئی بھی جھکا نہیں سکتا. بانی پی ٹی آئی کو وزیر اعظم بنانا بڑا المیہ تھا. علی امین گنڈاپور وفاق پر حملہ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال انتہائی خراب ہے. گورنر کے پی کے نے اے پی سی بلائی. پی ٹی آئی کے سوا سب نے شرکت کی. پاکستان معاشی ترقی کر رہا ہے. وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کا کہنا ہے کراچی میں نمائش ہوتی ہے جو اس بات کا ثبوت ہے یہاں حالات بہتر ہیں. ایم کیو ایم کے دور میں کراچی کے ادارے تباہ ہوئے. شہر کی بربادی میں ایم کیو ایم سر فہرست ہے. اداروں میں بھی مسائل ہیں لیکن یہ بات کوئی اور کرے تو سمجھ آتا ہے. بنیادی مسائل حل کرنے والے اداروں کی بربادی میں ایم کیو ایم کا چہرہ نظر آئے گا. پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما جاوید بدر کا کھلا خط برائے معافی. کھلا خط سابق وزیر اعظم نواز شریف کے نام لکھا گیا. خط میں جاوید بدر نے لکھا ہے نواز شریف صاحب میں آپ سے اپنی گستاخیوں الزام درازی اور آپ کے جھوٹے پروپیگنڈے کرنے پر معافی مانگتا ہوں. ایف بی آر نے شادی ہالز پر پہلی بار 10% ود ہولڈنگ ٹیکس عائد کر دیا. شادی ہالز کی بکنگ پر شہریوں کو 10% ود ہولڈنگ ٹیکس کی رقم ادا کرنی ہوگی. ایف بی آر اور شادی ہالز مالکان کے درمیان ود ہولڈنگ ٹیکس کے نفاذ پر مذاکرات کامیاب. ہالز مالکان نے تقریبات کی بکنگ پر ود ہولڈنگ ٹیکس لینے کا عمل شروع کر دیا. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے آخری دن بھی ریکارڈ تیزی. انڈیکس 1,09,053 کی نفسیاتی حد تک پہنچ گیا. 814 پوائنٹس اضافے سے ریکارڈ سطح پر بند. گزشتہ روز 100 انڈیکس 1,08,864 پوائنٹس پر بند ہوا تھا. میجر شبیر شریف شہید نشان حیدر کا 53واں یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے. دن کے آغاز پر مساجد میں قرآن خوانی اور دعاؤں کا اہتمام. چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی سروسز چیفز اور مسلح افواج کا خراج عقیدت. آئی ایس پی آر کے مطابق شہید نے بہادری کے ساتھ بار بار دشمن کے حملوں کو پسپا اور ٹینکوں کو تباہ کیا. علماء کرام نے کہا شہداء کا لہو ہم پر قرض ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا میجر شبیر شریف شہید نشان حیدر کے یوم شہادت پر خراج عقیدت.